رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کے لیے اعزاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قبلہ کے متعلق فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے. اس چیز میں جس میں کوئی فضیلت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور چونکہ اب وہ وقت آ گیا، زمانہ آ گیا کہ اس میں پوری دنیا ایک قبلہ پر جمع کیا جائے، تو اس کے لیے بین الاقوامی کعبہ ہونا چاہیے جو تمام ادیان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بیک وقت مقبول ہو، بیک وقت اس کو چاہتے ہو. بیت اللہ یعنی کعبہ شریف یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ چلا رہا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، تو ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کا باپ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، بنی اسماعیل کا بھی ہے، بنی اسرائیل کا بھی ہے، دونوں کا باپ ہے. تو جب آدمی باپوں پر وہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر کس پر اتفاق کرتے؟ پھر دادا پر. چلو یہ دادا کا نام رکھتے ہیں دادا، کیونکہ دادا پر تو پھر جب جمع ہو جاتے ہیں. دادا تو دونوں 3 شاخ ہے، 2 شاخ ہے، بنو قطور جو بھی ہو وہ ساروں کا وہ باپ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ہو تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ تو سب کا باپ ہے. تو اسی لیے بتایا کہ جس طرح ہم نے تمہارے لیے جو بتایا ہے، تو اس لیے واو لایا یہاں، وَكَذَلِكَ واو لایا، جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی قبلہ کی طرف رہنمائی کی اور آپ کو آگے بتائے گا بین الاقوامی قبلہ قرار دیا، اس طرح تم کو بین الاقوامی امت بھی قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتی وسط بنایا، قرار دیا، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ رہو. اب پہلے ہم وسط کا تھوڑا سا بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کلام ایسے کہ وہ ایک بات کو لاتے ہیں، اس کی سے بہت زیادہ وہ شاخیں، اس کی فوائد، اس کی حکمتیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو اس میں اس طرف دیا کہ تم لوگ بالکل نقطہ اعتدال پر ہے. جو نقطہ اعتدال پر ہوتا ہے وہ بہترین چیز ہوتی ہے، نقطہ اعتدال پر. اور ایک میز ہے کڑک کڑک کرتا ہے، اس کو درمیان میں ایک نقطہ لگائیں، اس پر آپ کو سب کو ایک طرف کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ خاموش ہو جائے گا. تو ہر چیز کو
ہر چیز جو نقطہ اعتدال پر ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. اس میں اس اعتدال کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی اعتدال وہ ہے کہ اس کے ایسے احکامات ہے کہ جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے. ایسی امت ہو تم، ہمیں ترغیب بھی دیا کہ تم اس طرح رہو کہ نہ تو عیسائیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بناؤ اللہ تعالیٰ کا، نہ یہود کی طرح تم اس پر کیا کرو، اس کو شہید کیا کرو، اور نہ تو ان کے لیے اس کی طرح گستاخ بنو. یہود گستاخ بہت زیادہ ہے، کیا ہی گستاخ ہے، تو خود تب کا چبرک. ایک ان پڑھ تو بولتا ہوں تاکہ وہ لوگ بھی تھوڑا فائدہ ہو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ یہ یہود گستاخ بہت زیادہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بحث کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت اس کے ساتھ کہتے ہیں ایسا گائے لاؤ، ایسا گائے کا کیا مطلب ہے، کیا تمام دن یہ اس کی بحثوں کا ہی حال تھا. اور وہ عیسائی جو تھے وہ ادب میں اتنا چلے گئے تھے کہ وہ اس کو خدا کی بیٹے مان رہے تھے. اس طرح دوسرے احکامات میں بھی افراط تفریط تھا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو نقطہ اعتدال پر لایا، وہیں بتایا کہ تم اس اعتدال کو خراب نہ کرو، اس اعتدال کو برباد مت کرو. یہ ذمہ داری بتائی ہمیں. دوسری بات ہمیں یہ بتائی کہ تم درمیانی امت ہو، بہترین ہو گئے، نقطہ اعتدال پر ہو گئے. تیسری بات تم اللہ تعالیٰ اور اس کی بندوں کے درمیان واسطہ ہو، درمیانی واسطہ ہو. جس طرح تمہارا ایک ایمان ہوتا ہے اور ایک آپ کا عوام ہوتے ہیں، تو خدا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر یا اس کی امت ہے تو اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتی ہے، لیکن آپ ایک ایمان کو ایک کو منتخب کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، تمہارا ایمان کا رابطہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. اور اس کا رابطہ یہ درمیان میں کوئی دیگچہ ہے، آگ اور پانی کے درمیان کہ اس کا آپ کی باتوں کو وہاں پہنچاتے ہیں. ایسا ہے نہیں آج کل عملاً، لیکن میں بتا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے، سارے جھوٹ بولتے ہیں. اور نیچے کیا ہوتا ہے، نیچے والوں کے ساتھ بھی اس کا کیا ہوتا ہے، عوام کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. تو آپ وسطانی کیا ہے، درمیانی واسطہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو تمام مخلوقات کو پہنچاؤ گے. اب واسطے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوتھی چیز، پانچویں چیز، چوتھی چیز کہ وہ اس کا مضبوط تعلق سو حکومت کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں جن ایمانے کا تعلق نہیں ہوتا حکومت کا، وہ تو خور ہی نہیں ملے گی، اس کو خاک بھی نہیں ملتی، فنڈ نہیں ملتی. ان کو ملتا ہے کیا، جس کا اوپر مضبوط رابطہ ہوتا ہے، اس ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، تو لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے اب اس طرح اشارہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ جل کے ساتھ کیا ہوگے، مضبوط تعلق ہوگا، تب کیا تم بنو گے، تب تمہارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم کیا ہو جاؤ گے، لوگوں کو، بندوں کو یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے بندوں کو تم پہنچا سکو گی. تب اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں وسطن کے اندر. اب ایک بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ آگے اور فرماتے ہیں، ذمہ داری بتاتے ہیں. یہ آپ تب بنو گے کہ آپ اپنی اصلاح اس قدر کرو کہ تمہارے دل بھی نہ ہو جائے، تمہارے دل اپنی رب کی طاقتوں کو دیکھیں. اگر آپ اپنی رب کی طاقتوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں پہچانیں گے، تو تم قطعاً یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے. اگر کرو گے
تو ساری دنیا کے لیے کرو گے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی شان و شوکت کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے کرو گے، کیونکہ سامنے اللہ تعالیٰ طاقت تو ہے نہیں، مخلوق کی طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ تم بھی جو کام بھی کرو گے، چاہے دین کا کام کرتے ہو، دین کے کام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، توحید پر بیان کرتے ہیں، یہی میں بیان کرتا ہوں، یہ بیان کرتے ہو، لیکن وہ الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گی جو تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تمہاری دل اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھے اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گے تو پوری دل اور جان سے جھکو گے، اور پھر جب لوگوں کو پہنچاؤ گے تو روح کے ساتھ پہنچاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا دو جگہ کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھ کی اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنَّ الْقُلُوبُ الَّتِي لیکن تعمل القلوب التي فی الصدور، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تمہارے آنکھ کی نظر آنکھ کی سے آپ دیکھو گے، لیکن آپ کی دل کی آنکھ کی اندھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا رہا، اس نے اپنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا اور وہ دنیا کے پیچھے لگ پڑا، اس کی دل کی آنکھوں کو دنیا کی محبت نے اندھی کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم کو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تم اپنے دلوں کو ٹھیک کر لو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اولاد وغیرہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیں گی، قبیلہ، یہ فوج، لو، لشکر، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہاں فائدہ دینے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے دلوں کی بنائی، وہ فائدہ دے گی۔ تندرست دل وہ ہوتا ہے جو بینا ہوتا ہے، جس کی آنکھ کی نہ ہو، تم اس کو کیا کہتے ہو؟ یا معذور ہے، اس کو معذور کہتے ہو۔ جس کی جو بہرا ہو، یا اچھا آدمی ہے لیکن معذور ہے۔ تو یہ آپ کے دل بینا ہو، تو یہ تب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ لایا، شہداء علی الناس لایا، اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس میں ہمیں اعزاز بھی بتائی کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ قیامت کے دن تم پوری دنیا والوں پر، عالم پر، عالمین پر، جہان والوں پر، تمام امتوں پر تم گواہ ہوگے۔ تو آپ کو بتایا کہ تم آخری امت ہو۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو معاملے کے بعد آتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ پہلے گزر گیا ہے، معاملہ بعد میں ہو چکا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گواہ کب ہوگی؟ میرے سامنے ہی ہو گیا، مطلب یہ کہ یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ امت آگے آخر میں آئے گی، اس پوری امتوں کا کیا ہوگا؟ وہ گواہ بنے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے انبیاء علیہ السلام نے ان کو حق پہنچایا تھا۔ یہ گواہی دیں گے، لیکن یہ گواہی اس کے ساتھ ہمیں ذمہ داری بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ گواہی جب تم دیکھو تو ظاہر ہے کہ تم دنیا میں گواہی دی ہوگی، ورنہ تم پر گواہی قائم ہو جائے گی، تم پر گواہی ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کیسے گواہ ہوں گے کہ جب وہاں تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شانوں کو دیکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی باتوں پر تم نے عمل کیا، تم کیسی گواہی دو گے؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دل سے پہنچایا ہے، تو آپ کیسی گواہی دو گے؟ کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ تو اس میں آپ کو ذمہ داری بتائی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مقام پر شہداء کا لفظ لایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مبلغین ہوں گے،
تاکہ دونوں چیزوں کو شامل ہو جائے، آخرت کو بھی شامل ہو جائے، دنیا کی بھی شامل ہو جائے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگے کہ میں نے ساری کی ساری دین اس کو پہنچایا تھا، اور پورا کا پورا پہنچایا تھا، اور اس کی زیر و زبر پہنچایا تھا، اور اس کو ظاہر باطن دونوں کے لحاظ سے اس کو پہنچایا تھا. ایک طریقے سے بتایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کو بتایا تھا خشوع بھی کرو، اور خشوع پر لائی بھی تھی صحابہ کرام کو. اب یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے دل اور زبان ایک ہو، کیا ایک ہو. یہ لوگ کرتے ہیں نہ ٹیپر چکم تمام دروی گئی دو تو یہ سارے دن جھوٹ بولتے ہیں. زبان ایک ہوتے ہیں، دل سامنے جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے پہلی چیز سچائی شرط ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے وسطانی تعلق، تو وہ اس کے رنگ میں رنگ جوڑ جاتے ہیں. اس کے رنگ میں صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اتنا پختہ ہوتا ہے، اتنا خالص ہوتا ہے، اتنا جوڑ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھیں پارٹیاں جو جس کو جماعت کے ساتھ تم تعلق رکھتے ہو، آپ پہچانتے ہو کہ کس جماعت کا ہے، دور سے پہچانتے ہو یہ سپاہی صاحب ہے، اس طرح پگڑی پہنتا ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان کی جماعت کا ہے. بلکہ مریدوں کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ پیر ذوالفقار سے رحمۃ اللہ دعوت برکاتہ کا کیا ہے مرید ہے، اور یہ فلان کا مرید ہے. یہ کیوں کہ اس کے رنگ میں رنگ ہوا ہوتا ہے. یہ شاہ صاحب کی مرید پہچانتے ہیں. تو یہ اس کے رنگ میں رنگ ہوا ہوتا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شخص وہ شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیغام کو پہنچائے گا جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ ہوا ہو، اس کا پیغام اثر بھی کرے گا، اس کا پیغام اثر بھی کرے گا. تو ہمیں بتایا کہ تم آخری امت تو ہے، لیکن آخری امت کی کوئی ذمہ داریاں ہیں. شہداء علی الناس، تم قیامت میں گواہی دو گے، اس دنیا میں گواہی دو. اس گواہی کے اندر 3 چیزیں لازم ہیں دنیا کی گواہی میں. پہلی چیز جو لازم ہے وہ تو زبان سے پہنچاؤ، تبلیغ ہے. دوسری بات اس پر عمل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے تو اس راوی کے ہم حدیث کو قبول نہیں کرتے. جو راوی روایت کرتا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے. سنا ہوگا آپ نے، کتابیں پڑھتے پڑھاتے، اس پانی میں زہر ہے، جو بھی پائے پی گا وہ مر جائے گا. خطرناک پانی ہے، دیکھو اس کو منہ نہ لگاؤ، ایسا ایسا ایسا. جیسے ہم کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، لعنت ہے اس پر، غیبت مت کرو وغیرہ، ظلم مت کرو. یہ پانی وہ پانی ہے، وہ پانی ہے یہ. اب میں کہتا ہوں تو آپ کے لیے پوری تقریر پر کر ڈال دی، اور میں وہاں چلا گیا چپکے سے. اس کو پی لیا. یہ ہماری جو بات ہے یہ سچی ہے جھوٹی ہے؟ یا تو ہمارا عمل جھوٹا ہوگا یا ہماری بات جھوٹی ہوگی، دونوں میں سے ایک ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم رسول ہے، اور تو واقعی رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو گواہی نہیں کہیں گے. سمجھ آئی بات؟ پہلے تو زبان سے، پھر اس کے ساتھ عمل بھی شریک ہو. اگر عمل شریک نہ ہو تو یہ گواہی نہیں کہلائی جائے گی. پھر اگر عمل بھی شریک ہو لیکن ریاکاری کا عمل ہو، ریاکاری کا، پھر بھی کیا ہے؟ یہ گواہی نہیں ہے. جب تک تمہارا دل گواہ نہ دے. آپ روزانہ کہتے ہیں، مؤذن کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ بتاؤ. گواہی تو دیکھنے والی چیز پر ہوتی ہے، یا ایسی یقینی چیز پر جو 2 دونے 4 ہو. 2 تمہارے نزدیک، 2 دونے 4 ہو، تب گواہی دے سکتے ہیں.
تو ہم تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہم آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ یعنی آپ کی دل ایسی گواہی دے، یہ گواہی یا تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہوگا یا دل کے دیکھنے سے ہوگا. تو یہاں ظاہر کہ کیا کون سی گواہی مراد ہے؟ دل کے دیکھنے کی گواہی مراد ہے کہ تمہارا دل اپنے رب کی طاقتوں کو تسلیم کرے، قوتوں کو تسلیم کرے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، سچی حقانیت کو اس قرآن میں دیکھو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. دل کی گواہی دیتے ہیں، دل سے گواہی دیتے ہیں. تو بتا دیں الناس ویکون الرسول علیکم شہید ہو گیا. تو ہم دل، زبان، عمل، تین چیزوں سے گواہی دیں گے، تب یہ گواہی معتبر ہوگی ہماری قیامت کے دن. اگر ہم نے زبان سے نہیں دی کسی وجہ سے، پھر بھی معافی ہوگی. تمہارے عمل کو لوگ دیکھ کر شاید مسلمان ہو جائے، لیکن آج کا عمل اگر مخالف ہے تو یہ تم پر حجت ہو جائے گا. تو اس بات کا یہ جو خانقاہوں میں ہوتا ہے، یہی چیز کی محنت ہوتی ہے. تو اس کے لیے گواہی دینے کے لیے یہ اس میں عقائد آ جاتے ہیں. لوگوں کا عقائد بھی آپ سکھاؤ گے، اعمال بھی سکھاؤ گے، آپ لوگوں کو اخلاق بھی سکھاؤ گے. تو آپ کی بہت، آپ کے علماء کی بڑی جماعت ہے الحمدللہ، علماء یہاں ہوتے ہیں ہمیشہ. تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ بنے. ہم اپنے مسلک کے گواہ ہیں، اپنے مسئلے کی گواہ ہیں. اس پر ہماری تقریر ہوتی ہیں، اس پر ہماری باتیں ہوتی ہیں. ہماری مثال اس بیوقوف ڈاکٹروں کا ہے جو پہاڑ سے گر جائے ایک مریض، اور وہ اس مریض کو، وہ اس کا خون بہہ رہا، اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں تو کانٹا ہے، یہ ہے یا نہیں یہ کانٹا ہے. ایک کہتے ہیں نہیں کانٹا ہے، ضرور کانٹا ہے، اس کو نکالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں کانٹا نہیں ہے، ویسے سرخ پانی آتا ہے اور خون بند نہیں کرتا کہ آدمی بچ جائے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ مریض بچ جائے. تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر یہ کرونا والا ہے نہیں ہے. جو قصاب بیٹے ہیں وہ لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی انٹرنیٹ پر چڑھ گیا وہ مر گیا. دیکھو ایک بچاؤ، مجھے بتاؤ کہ انٹرنیٹ پر ایک بھی بچا، مجھے خود کی بتایا تھا، 95% لوگ اس سے مر جاتے ہیں. اور ایک کو ہوتا ہے کسی وہ تھوڑا سا کم کرتے ہیں کیا گیس پھر ہوتا ہے. بہرحال میرے ساتھ اس میں انٹرنیٹ میں، اس میں ان چیزوں میں ڈاکٹر بھی الحمدللہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ کیا بات کیا کر رہا تھا، ویسے تھوڑا سا میری بڑی مخالفت ہے اس لیے اس پر چڑھ جاتا ہوں. اب تو الحمدللہ کچھ خیر ہو گیا، سعودی عرب نے بھی کھول دی، اس کے ساتھ بھی لڑائی جاری رہی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بیوقوف ڈاکٹر مثال بیوقوف ڈاکٹروں کی ہے کہ وہ علاج تو نہیں کرتے، بحث کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں. امت کو آج ضرورت ہے، ہماری سرحدوں پر یلغار ہے، ہماری ایمانوں پر یلغار ہے، ہمارے عقائد پر یلغار ہے، ہر طرف سے یلغار ہی یلغار ہے. اور ہماری جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں ان حکومتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی لڑکیاں مغرب کو دے کر، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایک معمولی شخصیت ہو، ہمارا کس کو کہتے ہیں جنرل آرمی چیف، وہ کہتا ہے اپنے کو تو مکھ دکھاتا ہے کہ میں بہادر ہوا نہیں جتنے لوگوں کو مار دیا. اور امریکہ وغیرہ کو کیا کرتے ہیں، اس کو اس پر لکھے بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے
اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے لوگوں کو میں نے امریکہ کو دے دیا اور اتنے ڈالر کمائے، جو اپنی بچیوں پر ڈالر کمائے، جو اپنے سفیروں کو دے. اس سے بڑی ذلیل قوم کیا ہوتی ہے؟ یہ وجہ کیا ہو بنی کہ ہم نے دین کو جوڑا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آدھے ہم صرف کیا مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ریاکاریاں ہیں، نمائشی کام ہے. کیا نمائشی شیر نے بھی کبھی کسی پر حملہ کیا ہے؟ تمہارے موبائل کے اندر شیر ہے تو تمام بغ بغ کرتا ہے، چنگاڑی بھی کرتا ہے، آواز بھی نکالتا ہے. کیوں تم ڈرتے بھی ہو جو تمہارے موبائل میں ہے؟ یہ ہمارے سارے موبائل شیر ہے. اس سے ممالک نہیں ڈرتے. ایک شیر ہو طالبان کی طرح، وہ ڈرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں. ہماری 100 باتیں، وہ ایک بات کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر بات کری، خبر خطرناک ہے. تم ایسا کریں کہ یہ علماء کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پر خیال کر دیں اور لوگوں کا ذہن بنائیں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ذہن نہیں بنے گا، ان کا ذہن بن جائے وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس نے یہ ہمیں تو اس کو پیغام دیا نہیں ہے. میں نے ایک موقع پر بڑی جنرل تھے، اس کے ساتھ بات کی، بس بہت ہی علماء بھی بیٹھے تھے. انہوں نے میرے خیال میں کوئی بات ایسی نہیں تھی اس پر عمل نہیں کیا ہو. اس وقت جو مسائل تھے سر پر عمل کیا. وہ پاٹھکوں پر لکھا تھا کہ ایک قدم آ جاؤ تو ماریں گی، اس کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ بات مانتے ہیں لیکن ہم تو بتاتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پیغور ٹانگ دیتے ہیں صرف. تو یہ کیوں ایسا اس حالت پر ہم پہنچ گئے کہ ہم نے اس نے کہا کہ بس دین یہی ہوگا کہ میں کہتا ہوں مسلمان ہوں. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یقیناً آپ حکمرانوں سے ملے، آپ فوجیوں سے ملے، جرنیلوں سے ملے، لیکن اس لیے نہ ملے کہ تم اس کی مداح بنو، اس کی کیا بنو؟ چپلوسیاں کرو. اس کو کہو کہ وہ تم تو آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، خدا اور یہ کوئی آدمی ہے. اس کو بتائے کہ تمہاری یہ خطا ہے، اس سے تم گر جاؤ گے. اس کو اپنے بیماریاں بتاؤ. اگر اس کی بیماریاں بتاؤ، محبت سے بتاؤ گی تو وہ چھوڑ بھی دے گا کہ وہ انسان ہے آخر. تو اس کے لیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. ہر چیز کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اختیار کریں. انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گی اور آپ کی بات سے، آپ کی نصیحتوں سے جو لوگ آ جائیں گے وہ مضبوط لوگ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. ورنہ یہ ساری نمائشی جو آپ ویڈیو کرتے ہیں کہ وہ میں نے ویڈیو کیا، ایک جگہ بیان کرا تو اس نے کہا کہ ہم لائف بوائے کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے لائف؟ کہتے لائف کیا ہوتا ہے؟ ایک بات تو پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک صابن تھا. تو یہ خفا نہ ہو جاؤ، میں تو مسخرہ کرتا ہوں اس کی. تو یہ ساری ویڈیو کا زمانہ ہو گیا. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ فلان کے ساتھ 25 لاکھ لوگ ہیں. میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں ساتھ موبائل نہیں ہوتا جو رابطہ ہوتا ہے، وہ جو میں نے کہا کہ اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیا ایک انگلی سے تو کیا اس کے مقابلے میں تو 6000 طالبان تھے. اس نے 46 ممالک کو کیا اس کو کیا وہاں مہر ڈالا سیدھے جاؤ. تو یہ تو ڈیلیٹ والے ہیں. تو اس پر آپ کبھی بھی آپ کا خیال نہ. اور اللہ تعالیٰ جلالہ کی شان یہ ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ ہندوستان کا تھا. بہت سات لوگ تھے، بہت. اب ایک بھی ساتھ نہیں ہے، وہ ڈیلیٹ ہو گئے سارے.